بدترین مصیبت کس کے لیے ہے؟ جو بد اخلاقی کر رہا ہے اس کے لیے بدترین مصیبت ہے، یا جس سے بد اخلاقی کر رہا ہے اس کے لیے بدترین مصیبت ہے؟ کس کے لیے مصیبت ہے؟ دونوں کے لیے ہے. اگر خود بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس کا خمیازہ قبر میں بھگتے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا. اور اگر جس سے کر رہا ہے، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے کوئی بے عزت کرے، اس کی توہین کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کا دل دکھائے، تو جس سے کر رہا ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے، اور خود کر رہا ہے تو اپنے لیے بھی مصیبت ہے. تو امام علی نقی کہتے ہیں بد اخلاقی بدترین مصیبت ہے. اور چھٹے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اخلاق اچھا نہ ہو تو تمہارے کردار میں کوئی خوبی جمع نہیں ہو سکتی. پانچویں چیز کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس حسن ادب نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی. آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، پہلے ایک زمانہ تھا کوئی گھر سے نکل رہا ہو تو ماں باپ کو سلام کر کے، شوہر جا رہا ہے تو بیوی کو آئے تو بیوی سلام کر رہی ہے. سلام کا ایک رسم تھی، ایک انداز تھا. کوئی بڑا ہے تو زور سے نہیں بولو. جوان لڑکے اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو ابا کو پتا نہ چلے، چچا کو پتا نہ چلے، محلے کے اس بزرگ کو پتا نہ چلے. ایک ادب و احترام تھا. آج کا زمانہ کیا ہے؟ آئیں گے اسکول سے بچے گھر میں زور، امی کیا پکایا ہے، مطلب آتے ہی آواز زور سے شروع ہوتی ہے. کوئی بات ہی پسند نہیں ہے، ضد. یعنی آج کا ماحول نہیں، ہنسنے والی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے. اگر ہم اسی طرح زندہ رہیں نا تو ہمارا انجام بدترین ہوگا. کیوں کہ ہماری زندگیوں سے ادب اٹھ گیا ہے. اور ادب کیا ہے؟ ہم علی کے شیعہ ہیں نا. مولائے کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا کا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے اندر ادب و آداب نہ ہو، مولا کا جملہ کوٹ کر رہی ہوں، جس شخص کے اندر ادب و آداب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. اگر ہماری زندگیوں سے ادب نکل جائے تو علی ہمیں انسان بھی نہیں مان رہے، بے مہار جانور کی طرح ہے. مہار کیا چیز ہوتی ہے؟ مہار اس رسی کو کہتے ہیں جو ہم جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ رسی پکڑ کے جانور قابو میں رہے. مولا کہتے ہیں جس کی زندگی میں ادب نہ ہو، آداب نہ ہو، وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. کسی جانور کو چھوڑ دیجئے راستے میں، رسی نکال دیجئے، کیا ہوگا؟ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اور آخرکار اس کو بھی مار دیا جائے گا. تو مولا کہتے ہیں جس کے اندر ادب و آداب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. اور اگر کسی میں یہ پانچوں چیزیں جمع ہو جائیں، دین، عقل، حیا، اخلاق، ادب، تو وہ کامل با ادب مومن بن جاتا ہے. اور ادب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں، پوری مجلس آپ کی سمجھ میں آ جائے. روایتوں میں ہے عباسی خلیفہ ہارون رشید، اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. صبح ہوئی، دربار میں آیا، کہا معبر کو بلا. معبر کہتے ہیں خواب کے تعبیر بتانے والے کو، جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے. بلایا گیا، بادشاہ بھرے دربار میں کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کل رات کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، کیا تعبیر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے قریبی رشتہ دار مر جائیں گے. اب جیسے یہ جملہ کہا، اس نے حقیقت بتائی تھی. جیسے اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے قریبی رشتہ دار مر جائیں گے، ہارون سے تو برداشت ہی نہیں ہوا. کیا کہہ دیا، بدبخت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور جاؤ اس کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 کوڑوں کی سزا بادشاہ نے سنا دی اور کہا کسی دوسرے خواب کی تعبیر بتانے والے کو بلاؤ. بلایا گیا، اس کے سامنے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب دوسرا خواب کی تعبیر بتانے والا کہہ رہا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. جملوں پہ غور کیا آپ نے؟ پہلے نے کہا آپ کی نظروں کے سامنے سارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار مر جائیں گے. دوسرے نے کہا آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. جیسے یہ کہا وہ ہنسا، کہا بات تو ایک ہی ہے، مگر اس نے بے ادبی سے کہا تھا، تو نے ادب سے کہا. مطلب ایک ہی تھا کہ یہ لمبی عمر پائے گا، رشتہ دار مریں گے. تو اب اس کو تو 100 کوڑے لگوا دیے تھے، کیونکہ اس کی بات سمجھ میں آئی، ادب سے کہی گئی تھی، کہا جاؤ اس کو 1000 درہم عطا کرو. تو ادب نے اس کو 1000 درہم کا انعام دلوا دیا اور بے ادبی نے اس کو 100 کوڑے لگوا دیے. یہ ہے ادب. تو خدا سورہ حجرات کی اس دوسری آیت میں کہہ رہا ہے اگر اللہ کے ماننے والے ہو، اگر مولا کے چارتے معصومین کے ماننے والے ہو، اپنی زندگیوں میں ادب داخل کرو. اور ادب اللہ نے کس کا ادب کرنے کو کہا؟ رسول خدا کا. کیوں؟ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل و برتر رسول خدا ہیں.
اس کے بعد پھر آئمہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر عام انسان ہیں. تو اگر خدا رسول کے ادب کو کہے تو یہ آیت فقط بنی تمیم کے لیے تھوڑی آئی تھی، یہ آیت تو قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آئی ہے. تو خدا اس آیت میں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرو، اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کرو. اگر ادب و آداب ہیں تو علی تم کو انسان سمجھیں گے، ائمہ تمہیں مومن سمجھیں گے. اور اگر تمہارے اندر ادب و آداب نہیں ہے تو علی کی نگاہ میں تم جانور جیسے ہو، اگر ادب و آداب نہیں ہے. یہ بات تو ادب و آداب کی ہے نا. بس ایک آخری روایت بیان کروں، مسائل سے متصل ہو جاؤں، کہ یہاں تو لوگ اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کی. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، اللہ کی بے ادبی کیسے کر دیتے ہیں؟ اللہ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا، کسی بھی حکم کو نہ ماننا اللہ کی بے ادبی ہے. وہ خالق کل، کائنات بنانے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہم سے حساب لینے والا، اس نے کوئی ضابطے حیات بنایا ہے، اس نے اسلام دے کے بھیجا ہے. اگر ہم نہ مانیں، کس کی بے ادبی ہے؟ اللہ کی. آپ کوئی بات اپنے بچوں سے کہیے، ذرا مجھے گلاس پانی کا اٹھا کے دے دو، بچے نے سنا چلا گیا. دوبارہ آپ نے کہا بیٹا مجھے گلاس پانی